الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات اللهم صل على سامعین محترم، میں آپ کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ در زہرا کے نوکروں میں اپنا نام لکھوانے آیا. آپ بزرگان کی موجودگی میں جو ڈیوٹی دوں گا یہ حقیقت میں سبق سنانے کے مترادف ہوگی. آپ صلوات پڑھیں، میں اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہوں. سامعین محترم، بغیر تمہید کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں. رجب کا مہینہ محبان اہل بیت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ہاں رجب کی اس جہت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا جس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. رجب کا مہینہ اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور، ان دو باتوں کا اتنا گہرا ربط ہے. اگر آپ اس موضوع کو روایات اہل بیت میں دیکھیں گے تو متحیر ہو جائیں گے. وہ سال جس سال میں امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، محرم کا مہینہ، اس محرم سے پہلے جو رجب آئے گا، یہ رجب بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رجب کے مہینے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق 10 سے 11 علامات کو ظاہر ہونا ہے، جو حقیقت میں عاشق امام زمانہ کے لیے یہ پیغام ہوگا: اے امام زمانہ کے ظہور کا منتظر، اب اپنے آپ کو تیار کر لے، چونکہ حجت وقت کا ظہور بہت قریب آ گیا ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ بس میں نے آپ کی خدمت میں ان چند علامات کو بیان کرنا ہے کہ اس رجب جو امام کے ظہور سے پہلے آنا ہے، اس رجب میں کون کون سی علامات ظاہر ہوں گی. پہلی علامت جو ظاہر ہونی ہے وہ یہ ہے کہ جب رجب کی 14ویں کی رات ہوگی تو اس وقت چاند گرہن لگ جائے گا. اور یہ والی جو علامت ہے، علماء اس پہ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ 14ویں کی رات کو چاند گرہن ہونا، یہ اس علم کے ماہرین کے لیے غیر عادی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن آخری دنوں میں، مہینے کے آخری دنوں میں لگتا ہے. 14ویں کی رات کو چاند گرہن نہیں لگتا. تو وہ رجب جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آنا ہے،
اس کی 14ویں کی رات کو چاند گرہن لگ جائے گا۔ دوسری جو غیر عادی حقیقت میں ظاہر ہونا ہے وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں، اگرچہ اس کی تاریخ معین نہیں کی گئی، کہ رجب کے مہینے میں جب زوال کا وقت آئے گا تو رجب کے مہینے کا ایک دن ایسا آئے گا جب زوال کا وقت ہوگا، زوال سے لے کے عصر تک سورج کی حرکت ختم ہوگا۔ اور میں نے بعض محقق علماء سے یہ جملہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ختم ہونے سے مراد یہ ہے سورج کی حرکت اتنی کم ہو جائے گی ہمیں یوں لگے گا کہ سورج کی حرکت ختم ہو گئی۔ یہ غیر عادی چیز زوال سے لے کے عصر تک رہنی ہے، یہ علامت اس رجب کے مہینے میں ظاہر ہوگی جس رجب کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اب تیسری علامت جو ظاہر ہونی ہے، اس علامت کا تعلق جمادی الاول، جمادی الثانی اور رجب سے ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے کہ کچھ روایات یہ بتاتی ہیں، خصوصاً الزام الناصر میں سعید ابن جبیر کی روایت، وہ یہ کہتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو جمادی الاول کا مہینہ ہوگا اس کی 20 تاریخ کو بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور 20 جمادی الاول سے یہ بارشیں شروع ہوں گی اور ان بارشوں میں چلنا ہے۔ اور یہ بارشیں کیسے ہوں گی؟ روایت کے جملے ہیں لم یرا الخلائق مثلہ، یہ ایسی طوفانی بارشیں ہوں گی کہ مخلوق نے حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک اتنی شدید بارش کو نہیں دیکھا ہوگا۔ جبکہ بعض روایات یہ کہتی ہیں، خصعمی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے ان بارشوں کا سلسلہ 20 جمادی الاول کو نہیں بلکہ یکم جمادی الثانی سے شروع ہوگا، اور اختتام کب ہوگا؟ اختتام ہوگا 10 رجب۔ ان بارشوں میں 40 دن یا 50 دن رہنا ہے۔ اگر جمادی الاول کی 20 تاریخ کو شروع ہو اور رجب کی 10 تاریخ پہ ختم ہو تو 50 دن بنتے ہیں، اور اگر جمادی الثانی کی ابتدا سے شروع ہو تو رجب کی 10 تاریخ کو 40 دن بنتے ہیں۔ تو 40 یا 50 دن ان بارشوں نے آنا ہے، لیکن دونوں قسم کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ بارشیں بہت شدید ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بارشیں آنی ہے یہ جب چلیں گی تو ان کا اختتام رجب کے مہینے میں ہوگا۔ اب جب رجب کے مہینے میں یہ بارشیں اختتام ہو جائیں گی تو یہ وہ علامت ہے جو اس بات کو دلالت کرے گی کہ اے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کرنے والے عاشقان، اب تمہارے امام کا وقت قریب آ چکا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور قریب آ چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بارشیں کہاں ہوں گی؟ اس بارے میں جب میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو تلاش کرنے لگا تو روایات میں مجھے 3 قسم کی آراء ملی ہیں۔ پہلی رائے یہ ملی ہے کہ یہ بارشیں یہی کوفہ اور اس کوفہ کے اطراف میں ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی روایت کو بیان کیا۔ وہ روایت کیا ہے
امیر المومنین علیہ السلام نے اسی کوفہ میں منبر سلونی پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا تھا، کہا اذا وقعت النار بحجازکم وجرى الماء بنجفكم توقعوا ظهور قائمكم. کہا جب حجاز میں آگ پیدا ہو جائے اور یہ جو نجف اشرف ہے جہاں آپ علوم آل محمد کی خیرات لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس نجف میں جب پانی جاری ہو جائے، سیلاب آ جائے، تو اس وقت ہمارے قائم کے ظہور کی امید اور توقع. اب جانتے ہیں نا نجف میں اس طرح کی بارشیں نہیں آتی، سردیوں میں بھی تھوڑی سی بارشیں آتی ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا پانی آئے گا کہ نجف میں پانی جاری ہو جائے گا. تو میں دوسرے حصے پہ آتا ہوں کہ روایت کا دوسرا حصہ کہ نجف میں پانی جاری ہوگا تو کیا مقصود ہے، لیکن پہلے اس جملے کی وضاحت کرتا جاؤں کہ اذا وقعت النار بحجازکم، کہ جب آگ حجاز میں ہو جائے. یہ آگ کیسی ہوگی؟ روایت کا مفہوم اور مقصود یہ ہے کہ یہ آگ اس طرح ہوگی جیسے آگ کا ستون ہو. یہ آگ بعض روایات کے مطابق 3 دن رہنی ہے اور بعض روایات کے مطابق 7 دن رہنی ہے. حجاز یعنی سعودی عرب کے مشرقی حصے میں اس آگ کو لگنا ہے. اب یہ آگ کہاں سے پیدا ہوگی، کیسے پیدا ہوگی؟ شیخ قرآنی خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے 2 احتمال دیے ہیں. کہا کہ یہ آگ کے پیدا ہونے کے 2 منشا ہو سکتے ہیں. یا تو تیل کے کسی کنویں کو آگ لگے اور وہ آگ اتنی بھڑکے کہ وہ آگ ایک ستون کی مانند ہو جائے. اور دوسرا احتمال یہ دیا ہے کہ ممکن ہے یہ آتش فشاں پہاڑ کا کرشمہ ہو، کسی پہاڑ کے دہانے سے آگ نکلے اور یہ آگ 7 دن یا 3 دن جاری رہے. یہ دوسرا احتمال میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ قبول کرنے کے قریب ہے، کیونکہ جب کنویں کو آگ لگتی ہے تو وہ 7 دن یا 3 دن نہیں رہتی، وہ زیادہ عرصہ چلتی ہے. بلکہ میں نے بعض اخبار میں دیکھا تھا جب تیل کے کنووں کو آگ لگتی ہے تو 6 ماہ تک آگ جاری رہتی ہے. تو یہ آگ ممکن ہے پہاڑ کے دہانے سے آگ نکلے اور 3 دن یا 7 دن رہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآلہ وسلم. اب میں نقطہ کیا بیان کر رہا تھا؟ نقطہ یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ بارشیں جنہوں نے رجب میں ختم ہونا ہے وہ بارشیں کہاں پہ ہوں گی؟ تو علماء نے یہ تجزیہ بیان کیا ہے روایات کو بطور شاہد لا کے کہ ان بارشوں کا مرکز کوفہ اور اطراف کوفہ ہوں گا. ان میں سے پہلی روایت یہ بیان کی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا وَجَرَى الْمَاءُ بِنَجَفِكُمْ، کہ جب پانی تمہارے نجف میں جاری ہو جائے. کہا یہ پانی تب جاری ہو سکتا ہے جب بارشوں کا ایک وسیع سلسلہ ہوگا. کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ بارشیں نجف اور کوفہ میں ہوں. پھر دوسرا شاہد یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرات جو آپ دیکھتے ہیں گئے ہوں گے، اس فرات کا ایک کنارہ ٹوٹ جائے گا. جب اس فرات کا کنارہ ٹوٹے گا پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کنارے عام طور پر پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. ہمارے علاقے میں نہریں موجود ہیں اور ہم اس بات کو ملاحظہ کرتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوا کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو نہر کے کنارے ٹوٹ جاتے ہیں. تو فرات کا کنارہ ٹوٹنا ہے اور پانی فرات سے نکلے گا. روایت کے یہ جملے ہیں کہ یہ پانی کہاں پہنچے گا؟ فَبَلَغَ أَزِقَّةَ الْكُوفَةِ، کوفہ کی گلیوں میں پہنچ جائے گا. اور بعض روایات میں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا فَيَخْرُقُ كُوفَتَهُمْ،
کہ یہ فرات کا پانی کوفہ کو خراب کر دیا۔ تو علماء نے ان روایات سے یہ سمجھا ہے کہ ان بارشوں کا مرکز کوفہ اور اطراف کوفہ ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ محمد۔ جبکہ دوسری رائے مجھے روایات سے یہ ملی ہے، امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہ بارشیں کہاں ہوں گی؟ روایت نے بتایا اذا ظہر الماء علی وجہ الارض۔ مولا سے سوال کیا گیا، مولا آپ جس قائم کے ظہور کی راہ ہموار کر رہے ہیں، جس قائم کا آپ تعارف کروا رہے ہیں، وہ کب ظاہر ہوگا؟ کہا جب روئے زمین پہ پانی ہو جائے گا، پانی ظاہر ہوگا، تو اس وقت ہمارے قائم کے ظہور کی توقع ہے۔ تو یہ روایت سے علماء نے یہ سمجھا ہے ان بارشوں کا تعلق کسی خاص خطے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بارشیں تمام روئے زمین پہ آئیں گے۔ جبکہ تیسرا احتمال صاحب الفجر المقدس نے دیا ہے، اور یہ احتمال درست لگتا ہے۔ وہ احتمال انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہ روایات جن روایات میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ بارشیں 20 جمادی الاول سے یا یکم جمادی الثانی سے شروع ہوں گی اور 10 رجب کو یہ بارشیں ختم ہوں گی، کہتے ہیں کہ جب میں ان روایات کو دیکھتا ہوں تو ان روایات میں نہ ان بارشوں کی جگہ بتائی گئی ہے، نہ ان کی کیفیت بتائی گئی ہے، بس یہ بتایا گیا ہے لم یر الخلائق مثلہ۔ یہ بارشیں ایسی بارشیں ہیں جس کی مثل مخلوق نے نہیں دیکھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ تو بس یہ ہمارے پاس 3 آراء ہو گئی۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ بارشیں کوفہ اور اطراف کوفہ، دوسری رائے یہ ہے کہ تمام روئے زمین پہ ان بارشوں نے ہونا ہے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ ان روایات میں کسی قسم کا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے کہ یہ بارشیں کہاں ہوں گی، لیکن بارشیں ہوں گی اور انہوں نے رجب کے 10 دنوں میں اختتام تک پہنچنا ہے۔ اب جو اگلی علامت ہے جس نے رجب میں ظاہر ہونا ہے وہ ہے شریف ادریسی کا آنا۔ یہ سید شریف ادریسی امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ ادریس بن عبداللہ بن حسن مصنع بن امام حسن علیہ السلام زمانے خلافت عباسی میں جناب ادریس مدینہ سے نکلے اور سفر کرتے کرتے روایات یہ بتاتی ہیں آج کا جو جزائر ہے افریقی ملک، وہاں پہ یہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر ایک مملکت کی بنیاد ڈالی تھی اور وہاں پہ حکومت قائم ہوئی، جس حکومت کی بنیادیں سید ادریس ابن عبداللہ بن حسن مصنع بن امام حسن علیہ السلام نے رکھی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ جو سید شریف ادریسی ہے یہ اسی ادریس کی اولاد سے ہوگا، امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ اس نے جزائر سے نکلنا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جزائر کا ایک علاقہ ہے ماسا، اس ماسا سے اس نے نکلنا ہے۔ اس وقت کی جو حکومت ہوگی اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ برسر پیکار ہوں گے اور مغربی افریقہ پر
جزائر پر یہ قبضہ کر لیں گے، اور قبضہ کر لینے کے بعد جو ان کی حکومت کا مقام اور مستقر ہوگا وہ سید نائل حسنی کا مزار ہوگا، جو جزائر کے دارالخلافہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے وادی لحم۔ اس وادی لحم میں آج بھی اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو ان کا مزار موجود ہے، لیکن اس طرح آباد نہیں ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہوگا جزائر کا جہاں سے اس سید نے نکلنا ہے، اور اس نے امام علیہ السلام کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آلہ۔ اب جزائر سے سید ادریسی نے آنا ہے، کب آنا ہے؟ رجب میں آنا ہے انہوں نے، اور یہ پھر امام علیہ السلام کے ساتھی اور رفقا میں ہوں گے۔ اور پھر مصر میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونی ہے۔ یہ جو مصر موجود ہے جس کا آپ نام سنتے ہیں، اس مصر سے ایک شخصیت نے نکلنا ہے۔ میں ایک چیز دیکھ کے پڑھ کے حیران رہ جاتا ہوں جب میں امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کو دیکھتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جنہوں نے نصرت کرنی ہے وہ یا تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یا ان کی اولاد سے ہوں گے جنہوں نے امیر المومنین سے وفا کیا۔ اور مصر میں جس شخصیت نے نکلنا ہے روایات بتاتی ہیں وہ جناب مالک اشتر کی اولاد سے، نام حسن ہوگا، سفید داڑھی ہوگی، رخساروں کا رنگ سرخ ہوگا، اور ندا دے کے نکلیں گے اسار اسار، کیونکہ یہاں پر یہودیوں کی بہت زیادہ مداخلت ہوگی، اور یہودی یہاں پر بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے، اور یہاں کی عوام کو دین سے دور کریں گے۔ یہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر یہ سید نکلے گا اور اس سوئی ہوئی قوم کو جگائے گا، اور اس طرح جگائے گا کہ پھر یہ لوگ بیدار ہوں گے۔ اور شیخ قرآنی کی میں نے بعض تحریروں کو دیکھا ہے تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کے اعلام اور میڈیا کا جو مرکز ہوگا وہ مصر کا منبر ہوگا، اور ان کا نام روایات میں حسن بتایا گیا ہے۔ اور پھر جو اگلی علامت ظاہر ہونی ہے وہ بھی رجب میں ظاہر ہونی ہے، وہ ہے سید حسنی کا آنا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آلہ۔ سید حسنی کے نام کو نہیں بتایا گیا، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ سید کا نام ایک نبی کے نام پہ ہوگا۔ نام کیا ہوگا روایات میں اس کو مخفی رکھا گیا ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ سید حسنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کو سید حسنی بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا سلسلہ نسب امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہاں سے نکلنا ہے؟ انہوں نے روایات میں قزوین اور دیلہ یہ علاقہ بتایا گیا ہے۔ یہ قزوین اور دیلہ یہ علاقہ تہران کا مغربی علاقہ شمار ہوتا ہے، اور یہ آج کل کا گیلان، قزوین اور دیلہ یہ پورا منطقہ شمار ہوتا ہے جہاں سے سید حسنی نے نکلنا ہے۔ جب سید حسنی نکلے گا تو یہ نکلے گا کیوں؟ کن کے خلاف برسر پیکار ہوگا؟ کہا سفیانی، اس نے بھی رجب میں نکلنا ہے، تو اس کا لشکر آئے گا، اس کے لشکر سے اس نے لڑائی کرنی ہے، اور اس لشکر سے لڑنے کے لیے جب یہ تہران کے اس مغربی حصے سے انہوں نے نکلنا ہے تو وہاں پر لڑائی کا مرکز ہوگا، لڑائی ہوگی، اور پھر یہ آواز دے کے کہے گا اجیبو اجیبو کہ اے لوگو
میری مدد کرو، میری نصرت کو آؤ۔ تو اس وقت تارکان کا ایک گروہ جن میں شعیب ابن صالح ہوں گے اور خراسان کا ایک سید ہوگا جس کو روایات میں سید خراسانی سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ سید خراسانی اس سید حسنی کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ اور یہ عام لوگ نہیں ہوں گے، ان کی شجاعت کو روایات میں بڑے انوکھے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ وَأَيُّ كُنُوزٍ لَيْسَتْ مِنْ فِضَّةٍ وَلَا مِنْ ذَهَبٍ بَلْ هِيَ رِجَالٌ، کہا کہ جنہوں نے سید حسنی کی مدد کرنی ہے تارکان سے اور سید خراسانی نے، وہ کیسے ہوں گے؟ کہا رجال کزبر الحدید۔ زبر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ زبر اس لوہے کو کہتے ہیں جس لوہے پہ لوہا رکھ کے لوہے کو ٹوٹتا ہے۔ وہ لوہا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس پہ جتنا لوہا ٹوٹا جائے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ کہا یہ اتنے طاقتور ہوں گے، ان کے سامنے جو آ جائے گا، مشکلات جس طرح کی بھی ہوں گی، یہ زبر الحدید۔ ان لوگوں نے سید حسنی کی مدد کرنی ہے، اور جب یہ سید حسنی کی مدد کریں گے، سید حسنی چلتے 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 سفر طے کرتے کرتے روایات میں یہ بتایا گیا ہے 12,000 پر مشتمل ان کا لشکر ہو جائے گا۔ ان کو پتہ چلے گا امام علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں، بعض روایات میں مکہ کا کہا گیا ہے، تو یہ جا رہے ہوں گے کہ مدینہ کے قریب ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں وادی قرا۔ جب وادی قرا پہ پہنچیں گے تو وہاں پر کچھ امور میں ظاہر ہونا ہے۔ آپ سلام پڑھیں۔ تو جب وادی قرا میں پہنچیں گے تو وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کا لشکر موجود ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام موجود ہوں گے، امام مدینہ کو چھوڑنا چاہتے ہوں گے۔ اس وقت سید حسنی اپنے 12,000 پہ مشتمل لشکر کو لے کے پہنچا۔ جو ہی پہنچے گا تو سید حسنی کے لشکر میں سے بعض افراد جب امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کی عظمت کو دیکھیں گے تو ایک جملہ کہیں گے، یا ایھا العسکر الجمیل من انتم حیاکم اللہ ومن صاحبکم ھذا۔ اے خوبصورت لشکر، اللہ تمہاری زندگیوں کو دراز کرے، تم کون ہو؟ تمہارا صاحب، تمہارا قائد کون ہے؟ تو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں سے خلوت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے وہاں کچھ لوگ، کچھ صحابی ارشاد فرمائیں گے آپ نہیں جانتے یہ کون سا لشکر ہے؟ تو اس وقت کہیں گے ھذا ولی اللہ مہدی آل محمد۔ وَنَحْنُ أَنصَارُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اے لوگو، یہ آل محمد کا مہدی ہے جس کے انتظار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہمارے متعلق پوچھتے ہو، ہم اس مہدی کے انصار ہیں، اور فقط انسانوں میں سے نہیں، اس لشکر میں فرشتے موجود ہیں، اس میں جنات موجود ہیں، اس میں انسان موجود ہیں، یہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں پہ مشتمل لشکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اب
جب سید حسنی کے لشکر کے افراد اصحاب جب یہ سنیں گے کہ یہ لشکر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے انصار ہیں اور ہم میں امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، تو یہ کہیں گے اے سید حسنی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا واقعی ان میں امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں؟ تو اس وقت سید حسنی کہیں گے آپ یہاں پہ ٹھہریں، میں خود جا کے پتہ کرتا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں فَيَخْرُجُ السَّيِّدُ الْحَسْنِ مِنْ عَسْكَرِهِ وَيَخْرُجُ الْمَهْدِي وَيَقْفَيْنِ بَيْنَ الْعَسْكَرَيْنِ۔ ادھر سے سید حسنی نکلیں گے، ادھر سے حجت خدا نکلے گی، ادھر حجت خدا دونوں لشکروں کے درمیان میں آئے گی، ادھر سے خادم حجت خدا دونوں لشکروں کے درمیان میں آئے گا اور پہلا سوال کرے گا کہ ان کنت مہدی آل محمد فأین حراوت جدک رسول اللہ۔ کہا اگر آپ مہدی ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہیں، تو پھر مولا مجھے وہ آثار دکھائیے جو آپ کے نانا محمد کا آثار تھا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ سید حسنی بامات صحابی امام زمانہ علیہ السلام کا، اس سے پتہ ہوگا یہ حجت خدا ہے، ان کے لشکر میں ایسے افراد موجود ہوں گے، ان پہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا مقام واضح کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے پہلا سوال کریں گے اگر آپ امام مہدی علیہ السلام ہیں فَأَيْنَ حِرَاوَةُ جَدِّكَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمُهُ وَبُرْدَتُهُ وَدِرْعُهُ الْفَاضِلُ وَإِمَامَتُهُ السِّحَابُ وَفَرَسُهُ الْبُرْقَاءُ وَنَاقَتُهُ الْأَلْبَاءُ وَالدُّلْدُلُ وَحِمَارُهُ الْيَعْفُورُ وَنَجِيبُهُ الْبُرَاقُ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو اگلا جملہ کہیں گے وَتَاجُهُ السَّنِي وَالْمُصْحَفُ الَّذِي جَامَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِلَا تَغْيِيرٍ وَلَا تَبْدِيلٍ۔ اگر آپ امام مہدی علیہ السلام ہیں تو مولا پھر مجھے اپنے نانا کا آثار دکھائیں، اپنے نانا کی انگوٹھی دکھائیں، اپنے نانا کی وہ چادر دکھائیں جسے وہ پہنا کرتے تھے، اپنے نانا کی وہ زرہ دکھائیں۔ کون سی زرہ؟ قسم بخدا جب میں اس زرہ کو روایات میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑے عجیب جملے ملتے ہیں۔ یہ زرہ کو اتنی اطاعت گزار ہے آل محمد کی، جس امام نے بھی اس زرہ کو پہنا وہ اس کو کہتا بڑی ہو جا، یہ بڑی ہو جاتی، اس کو کہتا چھوٹی ہو جا، یہ چھوٹی ہو جاتی۔ اور پھر فرمائیں گے مولا آپ کے نانا کا امامہ صاحب کہاں ہے، اور وہ گھوڑا جو برقع ہے، جانتے ہو برقع کس گھوڑے کو کہتے ہیں؟ وہ گھوڑا جس کا پورے کا پورا منہ سفید ہو اس کو فرس برقع کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پہ سواری کرتے تھے اس کا چہرہ پورے کا پورا سفید تھا۔ کہا آپ کے نانا کا دلدل تھا، آپ کے نانا کا حمار تھا، آپ کے نانا جو ہے براق پہ سوار ہوتے تھے، وہ براق کہاں ہے؟ اور پھر کہا وہ امامہ، وہ تاج جس کو پہنتے جس سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، وہ تاج اور وہ امامہ کہاں ہے؟ اور مولا مجھے وہ مصحف بھی دکھائیں جو آپ کے دادا امیر المومنین نے جمع کیا تھا، نہ اس میں تبدیلی ہے نہ کوئی تغیر ہے۔ تو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام فرمائیں گے اچھا آپ نے ان علامتوں کو دیکھنا ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام فرمائیں گے دیکھ
یہ جو میرے ہاتھ میں عصا ہے یہ میرے نانا کا عصا ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یہ میرے نانا کی انگوٹھی ہے، یہ جو تم چادر دیکھ رہے ہو یہ میرے نانا محمد کی چادر ہے، یہ جو زرہ میرے بدن پہ دیکھ رہے ہو یہ میرے نانا کی زرہ ہے، وہ دیکھو وہ دلدل کھڑا ہے، وہ دیکھو وہ حمار کھڑا ہے جس کو یعفور کہتے تھے، اور یہ وہ امامہ ہے جس سے نور نکلا کرتا تھا، یہ وہ امامہ ہے جو امامہ سحاب ہے، اور یہ وہ مصحف ہے جس کو میرے دادا علی نے جمع کیا تھا۔ اس وقت سید حسنی فرمائیں گے مولا کوئی اور علامت، مولا فرماتے ہیں اور علامت کو طلب کرتے ہو؟ امام کے دائیں طرف سخت پتھر پڑا ہوگا، امام علیہ السلام اسی اپنے نانا کے عصا کو ہاتھ میں لیں گے، اس پتھر میں گاڑیں گے، یوں یہ پتھر میں عصا چلا جائے گا جیسے نرم زمین میں کوئی چیز چلی جاتی ہے۔ پھر سید حسنی کہے گا مولا کوئی اور علامت، اب مولا کہیں گے نہیں، اب اسی عصا کی طرف دیکھیں گے، جو ہی سید حسنی دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر، امام علیہ السلام اس عصا کی طرف دیکھیں گے، روایت کے جملے ہیں فتور پتے اگائیں گے، وتفرع اس کی شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، 12,000 پر مشتمل لشکر ہے سید حسنی کا، امام زمانہ علیہ السلام کا کتنا ہوگا اس کی تعداد نہیں بتائی گئی، کہا یہ عصا اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا اتنا بڑھے گا کہ دونوں کے دونوں لشکر اس عصا یہ جب درخت بن جائے گا تو اس درخت کے سائے میں کھڑے جائے گا۔ اور پھر سید حسنی کہے گا مولا کوئی اور نشانی، جب اور نشانی مانگے گا تو اس وقت امام علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھیں گے، ایک پرندہ پرواز کر رہا ہوگا، امام علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کریں گے، وہ اڑتا ہوا اسی ہاتھ پہ آئے گا جس ہاتھ کے ذریعے حجت خدا نے اشارہ کیا، ہاتھ پہ آ کے بیٹھے گا، امام علیہ السلام کہیں گے نہیں، روایت کے جملے ہیں فَيَنْطِقُ بِقُدْرَتِ اللَّهِ، اللہ کی قدرت سے لطف کرے گا، لطف کیا کرے گا، کہے گا مولا آپ حجت خدا ہیں اور امام پاک ہیں۔ پھر سید حسنی کہے گا مولا کوئی اور نشانی، روایت کے جملے ہیں ایک پتھر امام علیہ السلام اٹھائیں گے، پتھر سخت ہوتا ہے لیکن امام علیہ السلام کی جب مبارک ہاتھ پتھر پہ لگیں گے تو وہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے انسان موم کو ہاتھ میں لے اور اس کو دباتا ہے، جس طرف موڑتا ہے اس طرف مڑتی جاتی ہے۔ جب یہ منظر سید حسنی دیکھیں گے اس وقت کہیں گے اللہ اکبر متجدد ابن رسول اللہ حق اباریہ، فرزند رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سید حسنی بیعت کریں گے، اس لشکر میں سے 8,000 آدمی بیعت کرے گا لیکن 4,000 بیعت نہیں کرے گا، اور یہ جو 4,000 بیعت نہیں کرے گا ان کو زیدی کہا جائے گا، اتنے متقی پرہیزگار ہوں گے، عاشق قرآن ہوں گے، قرآن ان کے گلے میں ہوگا، لباس راہبوں اور زاہدوں جیسا ہوگا۔ امام علیہ السلام فرمائیں گے آؤ میری بیعت کرو، یہ امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے ھذا سحر عظیم، مولا یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ امام علیہ السلام 3 دن کی مہلت دیں گے، کہیں گے بیعت کرو، یہ بیعت نہیں کریں گے اور مدینہ کے دہانے پر وادی قرا میں امام علیہ السلام ان 4,000 لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ عزیزو عزادارو، یہ مدینے کا دہانہ، حجت خدا نے وہ نشانیاں دکھائیں جو اللہ کے رسول کی نشانیاں تھیں، لوگ حجت خدا کی بیعت کرنے لگے۔ اب سنو گے غربت حسین، سنو گے زہرا کے بیٹے کی غربت،
یہی مدینہ تھا اور آج اسی حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے حسین یزید کی بیعت کرو ورنہ آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ دربار کی مصیبت کتنی سخت مصیبت تھی، عزیزوں میں نے ایک جملہ پڑھا، مجھے احساس ہوا کہ کیسی مصیبت تھی۔ عزادارو، دربار کی وہ مصیبت ہے جس نے جناب عباس کو بھی رولا دیا ہے۔ جب دربار سے واپس آئے ہیں نا امام حسین، تو مولا حسین نے اپنے سب اصحاب کو دیکھا، لیکن جب نگاہ جناب عباس پہ پڑی، دیکھا عباس رو رہے ہیں۔ کہا عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا رو اس لیے رہا ہوں جس آقا زادی نے مجھے آپ کے ساتھ بھیجا تھا، اگر اس نے پوچھ لیا عباس کوفی دربار میں موجود تھا اور میرے حسین کے قتل کی بات ہو رہی تھی، مولا میں اپنی آقا زادی کو کیا جواب دوں گا؟ بس عزادارو، مولا حسین چلے، جب گھر پہنچے تو بعض کتب بتاتی ہیں علی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی۔ جو ہی دروازے پہ امام علیہ السلام نے دستک دی، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا بھائی حسین کیا ہوا؟ اور حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بہن، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، آئے اب تیاری کرے مدینہ کو چھوڑے۔ بس عزادارو، اب مولا حسین نے تیاری کرنا شروع کی۔ تیاری کی ابتدا مولا حسین نے نانے کے روضے سے کی ہے۔ میں نے مقاتل میں ایسے دیکھا ہے عزادارو، جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی ساتھ تھی، امام حسین علیہ السلام آگے آگے تھے، علی کی بیٹی پیچھے پیچھے تھی۔ روضے رسول پہ امام حسین علیہ السلام آئے اور پہلا جملہ کہا نانا انا الحسین ابن فاطمہ فرقا وابن فرقت۔ نانا میں تیری فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں، نانا میں تیری پیاری زہرا کا پیارا بیٹا حسین ہوں، نانا فرقا بینک و بینی، نانا میرے اور آپ کے درمیان جدائی کو ڈالا جا رہا ہے، نانا میں آخری الوداع کرنے آیا ہوں۔ عزادارو، یہ مولا حسین جملے کہہ رہے تھے۔ اب میں نے عجیب جملے دیکھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھی، اپنی چادر کو بلند کیا، نانا کی قبر سے مس کرنا شروع کیا اور ایک جملہ کہہ رہی تھی، نانا میں سفر پہ جا رہی ہوں، جب میرا سفر میں دل تنگ ہوگا میں اس چادر سے تیری خوشبو کو سونگھ گی، میں تیری خوشبو کو سونگھوں گی اور میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ بس عزادارو، یہ قافلہ چلا، امام حسن علیہ السلام کی مزار پہ آیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کی مزار پہ آیا تو امام علیہ السلام نے دو جملے کہے، کہا نانا کے پاس سونے والے حسن بھائی حسین مسافر کا سلام، اور پھر دوسرا جملہ کہا اے ماں زہرا کے پہلو میں سونے والے بھائی حسین غریب کا سلام۔ بس عزاداروں نے سلام کیا۔ روایات میں یوں ملتا ہے، جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے، جب بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے، حسین یوں چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ چلتا ہے۔ جب ماں زہرا کی قبر کی طرف چلے ہیں، حسین مولا یوں دوڑ کے گئے ہیں جیسے کوئی بچہ ماں کی
طرف دوڑتا ہے. دوڑتے ہوئے مولا حسین زہرا کی قبر پہ پہنچے. کہا السلام علیکم یا اماں حسین کا جان بدائے. اے اماں تیرا حسین تیری آخری زیارت کرنے آیا ہے. اور پھر بڑا جملہ کہا اماں تیرے حسین کو تیری قبر سے زبردستی جدا کیا جا رہا ہے. اماں میں آخری سلام کرنے آیا ہوں. ازادار ادھر سے علی کی بیٹی فرما رہی تھی اے اماں آپ ایک دفعہ چادر پہن کے دربار خلافت میں گئی تھی. اماں مجھے بتاؤ تو صحیح میں بغیر چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں کوفہ و شام کے درباروں میں کیسے جاؤں گی؟ ازادار صاحب صوفہ ذاکرین لکھتے ہیں کہ علی کی بیٹی کے ان جملوں میں کوئی اتنا درد تھا. سیدہ کی قبر شق ہوئی. 2 ہاتھ بلند ہوئے. ایک ہاتھ حسین کے سر پہ آیا, دوسرا ہاتھ علی کی بیٹی کے سر پہ آیا. کہا کیوں گھبراتے ہو اے میرے نور نظر بیٹے؟ میں تمہارے نانا سے اجازت لے کے آئی ہوں. جہاں پہ میرا حسین جائے گا تمہاری ماں زہرا ادھر آئے گی. اے میری بیٹی زینب تو جہاں جہاں جائے گی میں وہاں تیرے ساتھ. بس ازاداروں اب الوداع کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے جناب ام سلمہ آئی. کہا حسین بیٹا مجھے پتہ چلا ہے تو کربلا جا رہا ہے, تو عراق جا رہا ہے. اے میرے بیٹے عراق میں جانا. کہا کیوں نانی؟ کہا اس لیے میں نے تمہارے جاتے امجد سے سنا تھا وہ فرماتی تھے میرا بیٹا حسین عراق کے شہر کربلا میں قتل کیا جائے گا. کہا نانی اماں میری مقتل کی جگہ کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں حسین دیکھنا چاہتی ہوں. ازادار امام حسین نے تو انگلیوں کو بلند کیا. کہا اماں دیکھو. ازادار زمین نے نیچے ہونا شروع کیا. زمین کربلا آئی. اچانک جناب ام سلمہ نے منظر دیکھا. لاشیں پڑے ہیں. پہلے جن لاشوں پہ نگاہ پڑی وہ 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں پڑے تھے. ازادار تڑپ کے پوچھا زہرا کے بیٹے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں کس کے ہیں؟ کہا اے نانی یہ میری بہن زینب کی قربانی ہے, یہ اس کے آن محمد کے لاشیں ہیں. ازاداروں پھر ایک منظر دیکھا. کہا میرے بیٹے مجھے یہ تو بتاؤ یہ لاشا کس کا پامال ہوا ہے؟ کہا اماں یہ تیرے حسن کی نشانی کربلا میں اجڑی پڑی ہے. ازاداروں پھر جناب ام سلمہ نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ ازاداروں دیکھا ایک جوان ہے اس کے سینے میں نیزے کی انی پیوست ہے. کہا بیٹا یہ جوان کون ہے؟ کہا نانی یہ میرا اکبر ہے, یہ میرا اکبر ہے جس کے سینے میں نیزے کی انی پیوست ہے. اب ایک درد بھرا منظر دیکھا. ایک ایسی ہستی ہے جسم سے خون نکل رہا ہے, جسم میں تیر پیوست ہے. ادھر سے ایک ٹیلے پہ بہن آواز دے رہی ہے عمر سعد حیا کر, عمر سعد حیا کر, یہ زہرا کا غریب بیٹا ہے. تڑپ کے ماتم کرنا شروع کیا. کہا حسین مجھے بتا یہ مظلوم کون ہے, یہ مستور کون ہے؟ ازادار امام حسین رونے لگے. کہا نانی اماں یہ تیرا حسین ہے, وہ تیری زینب ہے. جب میرے انصار شہید ہو جائیں گے میں اکیلا رہ جاؤں گا. میری بہن اس وقت یہ استغاثہ بلند کرے گی. بس ازاداروں اب جناب ام ہانی آگے بڑھی اور کہا
اے بیٹا حسین کربلا نہ جاؤ، کربلا نہ جاؤ۔ کیوں پھوپھی اماں؟ کہا بیٹا جب ہم بنی ہاشم کے گھر والوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اور جنوں کی عورتوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بیٹا جب تمہارے نانا کا انتقال ہوا تھا تو 3 دن تک جنات کی عورتوں کے رونے کی آواز آتی رہی تھی، مگر حسین میں عجیب منظر دیکھ رہی ہوں۔ آج تیسرا دن ہے، میں رات کو جنات کی عورتوں کی رونے کی آواز کو سن رہی ہوں۔ حسین مجھے لگتا ہے بنی ہاشم کے گھرانے پر کوئی اور مصیبت آنے والی ہے۔ عزادارو مولا حسین سن کے رونے لگے۔ بس عزادارو اب قافلے کی تیاری کا حکم ملا۔ عزادارو یہ جملہ میں سوچ کے کہہ رہا ہوں، جوش میں نہیں کہہ رہا۔ کوفہ کی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں مسجد نبوی کے قریب پہنچی تاکہ میں دیکھوں حسین کا قافلہ مدینے سے کیسے رخصت ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا ایک جوان ہے، اس نے ایک مسرور کے بازو کو پکڑا ہوا ہے، سارے ہاشمی جوان کھڑے ہیں، حسین تڑپ کے اس بی بی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عباس ایک آواز دے رہے ہیں، یا بنی ہاشم تاتعو رؤوسکم وابتعدوا عن المحابل وغضوا ابصارکم حتی تجوز بنات محمد۔ اے بنی ہاشم کے جوانوں سروں کو جھکا لو، محمد سے دور ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، وہ اب محمد کی بیٹی زینب آ رہی ہے، وہ محمد کی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ عزادارو جناب زینب آگے بڑھی، مولا عباس نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، مولا عباس نے بازو کو پکڑا، بی بی محمد پہ سوار ہوئی، حسین دھاڑے مار کے رونے لگا۔ عزادارو جب مولا حسین روئے ہیں نا، اس وقت جناب زینب نے پوچھا حسین کیوں رو رہے ہو؟ بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بہنا تم مدینہ دیکھ رہی ہو، میں کربلا دیکھ رہا ہوں۔ کہا بھیا کربلا کو کیا ہوگا؟ کہا میری بہن زینب عاشور کا دن ہوگا جب آپ کے سب بھائی شہید ہو جائیں گے، 11 محرم کو آپ کو سوار کیا جا رہا ہوگا، تو آپ کبھی دائیں دیکھو گی کبھی بائیں دیکھو گی، فرات کی جانب منہ کر کے کہو گی عباس مدینہ میں آپ نے زانو زمین پہ بچھایا تھا، مجھے سوار کرایا تھا، آؤ بہن کو سوار کراؤ۔ بس عزادارو اب اگلا منظر ایک عالم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا جب علی کی بیٹی نے عباس کو پکارا تو وہاں پر ایک عجیب منظر ہوا۔ کہا کیا منظر تھا؟ کہا شمر نے کچھ لوگوں کو کہا علی کی بیٹی عباس کو بلا رہی ہے، آؤ نیزے لے کے آؤ۔ بس عزادارو یہ لوگ نیزہ لے کے آئے، انہوں نے مولا عباس کے جسم کے ٹکڑے نیزوں پہ رکھے، جناب زینب کا طواف کرنا شروع کیا اور کہہ رہے تھے اے علی کی بیٹی ہذا عباسو کے تستغیثین بہی، علی کی بیٹی یہی تیرا عباس ہے جس سے فریاد کر رہی ہو۔ بس عزادارو اتنا نہ ہوا، مولا عباس کے جسم کو رسی سے باندھا گیا، علی کی بیٹی کے گرد طواف کرایا جا رہا تھا، علی کی بیٹی رو رہی تھی۔ اب سوار کیسے ہوئی عزادارو سنو گے، اس وقت
مدینہ سے تو مولا عباس نے مولا حسین نے سوار کرایا تھا عزادار اونٹ پہ 11 محرم کو بی ایسے سوار ہوئی جیسے مولا حسین جناب علی اکبر کی لاش عزادارو جانتے ہو نا مولا حسین مولا علی اکبر کے لاشے پہ کیسے پہنچے کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے تھے عزادارو یہی حالت تھی علی کی بیٹی کی سوار ہونا چاہتی تھی بی گر جاتی تھی پھر سوار ہونا چاہتی تھی پھر گر جاتی تھی اللہ جانے علی کی بیٹی